نظامی صاحب حضرت کی زہد و عبادت، خدمت مرشد اور تصانیف و تالیف جس کا ذکر فرما رہے تھے اظہری صاحب، آپ تھوڑا سا تفصیل سے ارشاد کیجئے، خصوصاً آپ کی شاعری کا ایک بڑا اہم حوالہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا قول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک زہد کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ زہد آپ کی خاندانی میراث ہے، اس کے اوپر تو بات کرنے کی سبحان اللہ، بات کیا کی جائے۔ اور آپ ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو اوراد و وظائف آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، آپ جب لوگوں کو بیعت فرماتے تھے تو بس انہی اوراد و وظائف کی تلقین فرمائے۔ کمال ہو گئی ہے، یہ تو عجیب نکتہ آپ نے بتایا ہے اور بڑا اہم ہے یہ۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضور اس سے بڑھ کر، آپ نے فرمایا نہیں، یہی کافی، یہی کافی، میں نے جو کچھ بھی پایا ہے انہی اوراد و وظائف سے پایا ہے، اور تم اگر مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی انہی اوراد و وظائف پہ عمل کرنا ہوگا۔ خدمت مرشد کے حوالے سے آپ اپنے مرشد کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام فرماتے ہیں، آپ اپنے مرشد کے استقبال کے لیے ہمہ وقت کھڑے رہتے، آپ ان کے ساتھ کھانا جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد جو بقیہ لقمے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھا کرتے تھے حصول برکت کے لیے۔ اور جب جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ جب آپ پہلی دفعہ اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جمعہ کا مبارک دن ہے، تو آپ کے مرشد پاک آپ کو دیکھ کر یہ فرماتے ہیں، تو محبوب جانی و جانے جہانے، سبحان اللہ، فدائے تو صد عمر و صد زندگانے۔ کمال ہو گئی ہے، تو آپ لفظ سچ ثابت ہوا۔ آپ کے مقام اور مرتبے کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت یعنی آپ کے پیر و مرشد جو ہیں وہ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب یعنی آپ کے پیر و مرشد جو ہیں جب اپنا خلیفہ خاص منتخب فرمانے لگتے ہیں تو اس وقت اوروں کو بلایا جاتا ہے کہ فلاں کو خلیفہ رکھا جائے، فلاں کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا جو خلیفہ خاص بننے کا حق رکھتا ہے وہ سید محمد گیس و دراز ہے۔ دیکھیں آپ کی عظمت کے لیے گیس و دراز کا لقب بھی آپ نے عطا فرمایا، بندہ نواز کا لقب بھی آپ نے عطا فرمایا، صدر الدین کا لقب بھی آپ نے عطا فرمایا، اور جتنی محبت آپ اپنے پیر و مرشد سے فرمایا کرتے تھے اس محبت کا تو تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے گھر کے اندر، کیونکہ آپ کے بابا جان، آپ کے نانا جان یہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، اور گھر کے اندر بھی سلسلہ چشت جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ دکھائی دیتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی آپ کو سلسلہ چشت کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور اسی محبت کے اظہار کے لیے آپ حضرت چراغ دہلی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور وہاں پر جا کر آپ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اور پیر و مرشد جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو، میں اگر سکون چاہتا ہوں نا تو مجھے ملتا نہیں ہے، لیکن جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی دہلی کے اندر جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا، 44 سال دہلی جو ہے یہ قلب ہندوستان ہے، بے شک، اور 44 سال تک یہاں پر 44 سال تک یہاں پر آ کر آپ نے دین کی تعلیم اور خدمت خلق سر انجام دی، اور یہ اتنا عرصہ جو ہے وہ خدمت خلق سر انجام دینا، اور اس کے اندر کوئی ایسا فن نہیں ہے کہ جس فن کے اوپر آپ نے اپنا قلم نہ اٹھایا ہو۔ بالکل، آپ کو خواجہ دکن کا نام دیا جاتا ہے، سلطان القلم جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بر صغیر کے اندر اردو ادب کے جو اولین مصنفین ہیں ان میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے تصانیف کی تعداد جو ہے وہ 105 کے قریب ہے۔ آپ نے ہر فن پر اپنا قلم جو اٹھایا ہے۔ اب ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے فنون پر قلم اٹھانے کی کیا بات ہے؟ آپ کی تصانیف بھی ہیں، آپ کے ملفوظات بھی ہیں، آپ کے واضح حصائے بھی ہیں، مکتوبات بھی ہیں، اور اسی طرح آپ پہ فن شاعری بھی ہے۔ یہ تمام کے تمام اسلوب اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا۔ ہر فن یعنی تصنیف کا مقصد لوگوں کی اصلاح، شعر و شاعری کا مقصد لوگوں کی اصلاح۔ آپ کی شعر و شاعری کو دیکھا جائے، دین کے معاملات اور مسائل کو عام فہم لفظوں میں بیان فرما دیتے ہیں، اور یہ آپ واحد ایسے صوفی ہیں، یعنی آپ واحد ایسے صوفی ہیں کہ جو صوفی مصنف ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو یہ اعجاز اور شرف بھی حاصل ہے، آپ جب گفتگو فرمایا کرتے تھے انتہائی آسان لفظوں میں اپنی بات جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ عام سے عام آدمی جو ہے وہ بھی آپ کی بات کو سمجھ سکتا تھا۔ آپ نے تفسیر، فقہ، حدیث،
अलगर्ज की हर फन के ऊपर लोगों की सहूलत के लिए, ताकि कोई पहलू जो है वो तिश्ना ना रहे। आपके मलफूजात जो हैं, जरी सी बात है, मलफूजात जो हैं उसकी बड़ी अहमियत है। बहुत। जो अमल जो है, अमल दखल जो है, जो असर जो है वो तसनीफ़ और तारीफ़ के ज़रिए हासिल नहीं हो सकता, वो मलफूज के ज़रिए, मलफूजात के ज़रिए हासिल हो सकता है। और क्योंकि फिर ये मलफूजात तो चिश्तियों का ख़ास मीडियम है फैज़ रसानी का। जी बिल्कुल। फ़वाइदुल फ़वाद जब से आई उसके बाद फिर ये चश्मा खुला। आपके इसी कौले मुबारक को देख लीजिए, कितनी बड़ी अहमियत है। आप फरमाते हैं कि खौफ इलाही और दुनिया से बेखौफी ये मुसलमान का तुर्रा इम्तियाज़ है। सुभान अल्लाह। और अहले बैत अतहार के हवाले से आप फरमाते हैं कि अहले बैत की दो सिफ़ात हैं, एक तकवा और एक इबादत इलाही। ये खुसूसी सिफ़ात हैं, और जिसके अंदर ये खुसूसी सिफ़ात होगी अल्लाह पाक उसे भी अहले बैत की मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमा देगा। आपके मलफूजात जो हैं वो आपके एक शागिर्द रशीद हैं, आपके मुरीद भी हैं, खलीफा ख़ास भी हैं, शेख अलाउद्दीन गवालियरी। उन्होंने इन मलफूजात को जमा किया है अनवारुल मजालिस के अंदर। इसी तरह आपके बड़े साहबजादे हैं शेख सैयद शाह हुसैन मोहम्मद, उन्होंने भी आपके मलफूजात को मुरतब किया है। हज़रत अकबर हुसैनी ने जी अकबर हुसैनी, जिनका मारूफ नाम है जवामिउल कलम के नाम से, उन्होंने आपके मलफूजात को जमा किया है। बात बताने का मकसद ये है, अलगर्ज के हर पहलू के हवाले से आपने दीन का काम सर अंजाम दिया है, इताअत रसूल को सामने रखा है, अल्लाह की वहदानियत को सामने रखा है, और खिदमत खल्क का जो जज्बा आपके अंदर मौजूद था। आपके पीरो मुर्शिद जो कुछ भी आपको अता फरमाया करते थे, आप वो लोगों में तकसीम फरमा दिया करते थे। आपके पीरो मुर्शिद ने देखा कि मैं जो कुछ भी आपको अता करता हूँ आप लोगों में तकसीम फरमा देते हैं। उसकी वजह क्या है? इल्म है, वो आप लोगों में तकसीम कर रहे हैं। नजराने जो दिए जाते हैं वो लोगों में तकसीम कर रहे हैं। इल्म देने की बदौलत और नजराने तकसीम करने की बदौलत आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया आप बंदा नवाज हैं। सुभान अल्लाह। ये वो लक़ब है। क्या बात। यानी असल खैरात तो इल्म की खैरात है, असल खैरात तो इस्लाह की खैरात है, असल खैरात तो तामीर सीरत और किरदार की खैरात है। आपने जो लोगों की इस्लाह का बेड़ा जो है वो सर अंजाम दिया है, ज़माने में उसकी मिसाल जो है वो नहीं दिखाई देती। आपके पीरो मुर्शिद ने आपके हवाले से, डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया कि जब आप पालकी उठाए और आपके साथ ये वाला मामला हुआ, उस वक़्त आपके पीरो मुर्शिद ने आपके हक़ में ये दुआ फरमाई थी, ए बंदा नवाज, ज़माना मुस्तकबिल करीम में तुम्हारी पालकीन को बादशाह वक्त जो है वो उठाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। तो ये वो दुआएं हैं, और ये दुआएं जो हैं उसी के हक़ में दी जाती हैं कि जिसकी खैर खाही जो है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।